پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ جواب: پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ گھبرا جائیں گے۔ قرآن مجید میں کل کتنے ملائکہ کا نام موجود ہے؟ جواب: قرآن مجید میں کل 7 ملائکہ کا نام موجود ہے۔ گناہگار لوگ روز قیامت کس چیز میں ڈوبے ہوں گے؟ جواب: اپنے پسینے میں۔ گناہ سے بچنے کی کون سی 2 صورتیں ہیں؟ جواب: نمبر 1 دل میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہو۔ نمبر 2 یا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا خوف ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کتنی ازواج مطہرات کا انتقال ہوا؟ جواب: 2 حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا بنت خزیمہ۔ دوزخ کے آتشی درخت کا نام کیا ہے؟ جواب: دوزخ میں ایک آتشی درخت ہے اور اس درخت کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شجرہ زقوم فرمایا ہے۔ جو شخص مسلسل جمعہ کی نماز نہ پڑھتا ہو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب: حدیث کے مطابق جس نے 3 جمعے جان بوجھ کر چھوڑ دیے اس نے کفر کیا۔ جنت میں کس نبی کی 3 عورتوں سے شادی ہوگی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنت میں 3 عورتوں سے شادی ہوگی۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کو کتنے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا؟ جواب: 8 فرشتوں نے۔ قرآن مجید میں موت کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب: 145 مرتبہ۔ کس صحابی کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے شہادت نصیب ہوئی؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو۔ کس سورہ کی ہر آیت دال پر ختم ہوتی ہے؟ جواب: سورہ اخلاص۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی عبادت ہے جو ہر مسلمان کی قبول ہوتی ہے؟ جواب: درود شریف پڑھنا۔ قرآن مجید کی چابی کسے کہا جاتا ہے؟ جواب: بسم اللہ کو۔ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا؟ جواب: کشتی نوح نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سی مسجد کو خود گرایا تھا؟ جواب: مسجد زرار کو۔ قیامت کے دن کن لوگوں کو اندھا اٹھایا جائے گا؟ جواب: قرآن نہ پڑھنے والے کو۔ وہ کون ہے جو بروز قیامت سب سے زیادہ بھوکا رہے گا؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز وہ زیادہ بھوکا رہے گا جو دنیا میں زیادہ کھانے والا ہے۔ کیا دوسروں کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے؟ جواب: جی ہاں، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو جس میں کفر کی کوئی وجہ نہ ہو کافر کہے تو خود کافر ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کے بعد سب سے افضل کتاب کون سی ہے؟ جواب: صحیح بخاری۔ بروز قیامت کون سے لوگ اپنی قبروں سے بغیر ہاتھ پاؤں کے اٹھیں گے؟ جواب: پڑوسی کو تنگ کرنے والے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کے مطابق جہنم کس سے انتقام لینے کے لیے بے چین ہوگی؟ جواب: کافروں سے۔ کون سا عمل کرنے سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہے؟ جواب: ریاکاری کرنے سے۔ نماز کے لغوی معنی کیا ہے؟ جواب: دعا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ علم کی زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ جواب: علم پر عمل کرنا۔ قرآن مجید میں کس فعل کو قتل سے بھی زیادہ شدید قرار دیا گیا ہے؟ جواب: طلاق کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ کہاں دیا تھا؟ جواب میدان عرفات میں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں آخری چیز کیا کھائی تھی؟ جواب گیہوں۔ قرآن پاک کی وہ کون سی سورہ ہے جو پوری کی پوری دعا بھی ہے اور اس میں ہر بیماری کی شفا بھی ہے؟ جواب سورہ فاتحہ۔ حج، عمرہ یا طواف کے لیے حجر اسود کو ہاتھ لگانا یا بوسہ دینے کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ جواب استلام۔ با جماعت نماز پڑھنے کا حکم قرآن مجید کی کس سورہ میں دیا گیا ہے؟ جواب سورہ بقرہ میں۔ جہری نماز سے کیا مراد ہے؟ جواب وہ نماز جس میں امام بلند آواز میں قرات کرتا ہے۔ نماز کے لیے وضو شرط ہے، اس کا حکم قرآن مجید کی کس سورہ میں ہے؟ جواب سورۃ المائدہ میں۔ دعا کو کس چیز کا مغز کہا جاتا ہے؟ جواب عبادت کا۔ قرآن مجید کا پہلا نازل ہونے والا لفظ کون سا ہے؟ جواب اقرا۔ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کے لیے کتنا کپڑا درکار ہوتا ہے؟ جواب 1000 گز۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنی مرتبہ نماز کی تاکید فرمائی ہے؟ جواب 700 مرتبہ سے زیادہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی کا واقعہ کہاں پیش آیا؟ جواب مکہ کے نزدیک مینا میں۔ انسان کا نیک سلوک اور صلح رحمی کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے نیک اور صلح رحمی کا سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ کون سا عمل کرنے والے اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں؟ جواب غریب کا حق کھانے والے۔ کس گناہ کی سزا دنیا اور آخرت دونوں جگہ ملتی ہے؟ جواب شرک کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبرستان جانے کا کیوں کہا ہے؟ جواب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبروں کی زیارت کیا کرو اس لیے کہ یہ تم کو آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ ایسا کون سا پتھر ہے جو انسان کے گناہوں کو جبس کرتا ہے؟ جواب حجر اسود۔ وہ کون سا پاک و صاف کپڑا ہے جسے پہن کر نماز پڑھنا حرام ہے؟ جواب چوری کیا ہوا کپڑا۔ وہ کون سی سورہ ہے جس کی تلاوت کرنے سے قبر روشن ہوتی ہے؟ جواب سورہ ملک۔ حجر اسود کو نصب کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ جواب 35 سال۔ کس انسان سے ملنے جانے پر راستہ مسلسل جنت کا راستہ بن جاتا ہے؟ جواب مریض کی عیادت کرنے جانا۔ موت کے علاوہ اور کس وقت انسان کی جسم سے روح نکالی جاتی ہے؟ جواب نیند کے وقت۔ کس سورہ کی ایک رکوع صرف ایک آیت پر مشتمل ہے؟ جواب سورہ مزمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں آخری عمل کیا کیا تھا؟ جواب مسواک۔ قرآن مجید نے کھانے کی سب سے اعلیٰ چیز کس کو کہا ہے؟ جواب شہد کو۔ وہ کون سا انسان ہے جسے جہنم کے انگارے کھلائے جائیں گے؟ جواب حرام کھانے والے کو۔ پوری دنیا کی قسمت کس چیز پر رکھی گئی ہے؟ جواب لوح محفوظ پر۔ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کے لیے دنیا کو جنت کہا ہے؟ جواب کافروں کے لیے۔
کس مسلمان بچے کے کان میں اذان دینا جائز نہیں؟ جواب مرا ہوا بچہ کس کی قبر پر ہر گزرنے والا پتھر مارتا ہے؟ جواب یزید کی۔ جنت کے سب سے اعلیٰ درجے کا نام کیا ہے؟ جواب جنت الفردوس۔ وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے مصنوعی جنت بنوائی تھی؟ جواب شداد نے۔ نماز جنازہ میں کل کتنی تکبیریں پڑھی جاتی ہے؟ جواب 4 تکبیریں۔ وہ کون سی سورہ مبارکہ ہے جسے قرآن مجید کی دلہن کہا جاتا ہے؟ جواب سورہ رحمان۔ وہ کون سی سورہ مبارکہ ہے جسے قرآن مجید کی دل کہا جاتا ہے؟ جواب سورہ یاسین۔ جو نکاح کرنے کی مالی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ کیا کرے؟ جواب روزے رکھے۔ وہ کون سا گناہ ہے جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے؟ جواب حسد کرنا۔ وہ کون سا مسلمان ہے جسے شیطان اپنا بیٹا مانتا ہے؟ جواب امام سے پہلے رکوع اور سجدہ کرنے والا۔ ایسا کون سا عمل ہے جو رزق کو آپ کی طرف کھینچ کر لاتا ہے؟ جواب کثرت سے استغفار پڑھنا۔ قرآن مجید میں کس پتھر کا ذکر آیا ہے؟ جواب مرجان پتھر کا۔ قیامت کے دن سورج لوگوں کے سروں سے کتنا اونچا ہوگا؟ جواب 1 میل۔ کس دن مسلمان اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں؟ جواب عید کے دنوں میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربوز کو کس چیز کے ساتھ کھاتے تھے؟ جواب کھجور کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بیماری کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کہا ہے؟ جواب طاعون کو۔ عورتوں کے لیے پردے کا حکم کس سورہ میں آیا ہے؟ جواب سورہ احزاب میں۔ کس انسان کی دعا کو فرشتوں کی دعا کی مانند کہا گیا ہے؟ جواب مریض کی۔ کون سی نماز پڑھنے کے لیے کعبہ کی طرف منہ کرنا شرط نہیں ہے؟ جواب نفل نماز جو سفر میں ادا ہو اور قبلے کی سمت کا پتہ نہ ہو۔ کون سا انسان جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا؟ جواب والدین کا نافرمان۔ دنیا میں نشہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ میں کیا پلائے گا؟ جواب دوزخیوں کا پسینہ۔ وہ کون سا عمل ہے جو انسانوں کو قبر کی گرمی سے بچائے گا؟ جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک صدقہ اپنے دینے والوں کو قبر کی گرمی سے بچائے گا۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی کس سورہ مبارکہ کا حصہ ہے؟ جواب سورہ بقرہ۔ وہ کون سی عبادت ہے جو جنت میں بھی باقی رہے گی؟ جواب نکاح۔ وہ کون سی سنت ہے جو قبر میں بھی مسلمانوں کے ساتھ موجود ہوگی؟ جواب داڑھی۔ داڑھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سنت ہے، اگر کوئی شخص داڑھی رکھنے کا پابند ہو تو اس کے مرنے کے بعد بھی یہ سنت اس کے قبر میں اس کے ساتھ موجود ہوگی۔ حدیث کے مطابق کھانا کھانے کے فوراً بعد سو جانے سے جسم کا کون سا حصہ سخت ہو جاتا ہے؟ جواب دل۔ کس مردہ جانور کا گوشت کھانا مسلمانوں کے لیے حلال ہے؟ جواب مچھلی۔ وہ کون سی نماز ہے جسے گھر میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟ جواب نفل نماز۔ نفل نماز گھر میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس عمر میں صادق اور امین کا لقب ملا تھا؟
جواب 25 سال کی عمر میں دل کی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے کون سی سورہ پڑھنی چاہیے؟ جواب سورہ علم نشرہ۔ وہ کون سا گناہ ہے جسے کرنا اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے؟ جواب غیبت کرنا۔ کیا چیز کھانے والے کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی؟ جواب حرام کا لقمہ۔ اونچائی چڑھتے ہوئے کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب اللہ اکبر۔ حدیث میں عورت کا زیور کس چیز کو کہا گیا ہے؟ جواب حیا کو۔ اہل جنت کی پہلی غذا کون سی ہوگی؟ جواب مچھلی کا جگر۔ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ تو استعمال کرنا جائز ہے؟ جواب جائز ہے۔ جنت میں مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا تحفہ کیا ہوگا؟ جواب اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ کون سا عمل کرنے والا انسان گناہگار سے بھی زیادہ بد نصیب ہے؟ جواب ریاکاری کرنے والا۔ کون سا عمل کرنے سے جنت میں حور ملتی ہے؟ جواب مسجد کا کوڑا صاف کرنا۔ وہ کون سا گناہ ہے جس کو کرنے اور سننے والا دونوں کو گناہ ہوتا ہے؟ جواب غیبت کرنا۔ دجال کا جسم کس چیز کا بنا ہوگا؟ جواب مٹی کا۔ کون سا کام کرنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے؟ جواب زیادہ ہنسنے سے۔ کون سا پانی استعمال کرتے ہوئے موت آ جائے تو شہید کہلاتا ہے؟ جواب وضو کا۔ طوفان نوح علیہ السلام کتنے دنوں تک جاری رہا تھا؟ جواب 40 دنوں تک۔ سب سے جلدی کس نیکی کا ثواب ملتا ہے؟ جواب رشتہ داری نبھانے کا۔ صدقہ کرنے والے انسان کو کتنے شیطان مل کر روکتے ہیں؟ جواب 70 شیطان۔ مسلمان پہلے کس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ جواب مسجد اقصی کی طرف۔ کس بچے کی زیارت کرنے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں؟ جواب جو قرآن حفظ کر رہا ہو۔ وہ کون سے فرشتے ہیں جو جانوروں کی روح قبض کرتے ہیں؟ جواب حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ وہ کون سے نبی ہے جنہیں موت کے فرشتوں نے سلام کیا تھا؟ جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ مرد کا احرام کتنی چادروں پر مشتمل ہوتا ہے؟ جواب 2 چادروں پر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی موجودگی میں کتنے نکاح کیے؟ جواب 1 بھی نہیں۔ آسمان پر سب سے پہلے کس نے نماز پڑھی تھی؟ جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ وہ کیا ہے جو انسان کو بری موت سے بچاتی ہے؟ جواب صدقہ دینا۔ کس نبی کی داڑھی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟ جواب حضرت ہارون علیہ السلام کا۔ مرنے والے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس سورہ کے پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ جواب سورہ یاسین، جس کے پڑھنے سے عذاب میں کمی ہوتی ہے۔ کن 3 جگہوں پر جھوٹ بولنا جائز ہے؟ نمبر 1 بیوی کو راضی کرنے کے لیے۔ نمبر 2 جنگ میں دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے۔ نمبر 3 2 لوگوں میں صلح کروانے کے لیے۔ نماز میں چیخ آنا کس چیز کی علامت ہے؟
جواب: کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ نماز میں چیخ آ جانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، جبکہ نماز میں چیخ آنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ نیز جس شخص کو نماز میں چیخ آئے اسے نماز کی حالت میں الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے۔ تاہم چیخنے والے شخص نے نماز کی حالت میں چیخ آنے پر الحمدللہ کہہ دیا تو اس سے بھی نماز فاسد نہیں ہوتی۔ البتہ کسی کو چیخ آنے پر نماز کے دوران یرحمک اللہ کہنے کی اجازت نہیں، باصورت دیگر نماز فاسد ہو جائے گی۔ محرم الحرام کے پہلے 10 دن کون سی چیز کھانا جائز نہیں؟ جواب: نیاز حسین کے نام سے محرم کے مہینے میں جو کچھ بانٹا جاتا ہے اس کا کھانا حرام ہے، کیونکہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے نام پر ہو تو اس کا کھانا حرام ہے۔ اسی طرح ان دنوں جو حلیم تقسیم کیا جاتا ہے، اگر اس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ غیر اللہ کی نیاز ہے تو اس کا کھانا قطعی طور پر جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ نیاز اللہ کے نام پر ہے لیکن ہم اس کا ثواب امام حسین رضی اللہ عنہ کو پہنچانا چاہتے ہیں تو یہ کھانا حرام نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا شمار صدقے میں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر نیاز دے رہے ہیں تو اس صورت میں کبھی بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ حدیث کے مطابق کس درخت کے نیچے سونے سے بھی ثواب ملتا ہے؟ جواب: وہ درخت جو آپ نے خود لگایا ہو۔ کس غزوہ میں فرشتے بھی مسلمانوں کے ساتھ لڑائی میں شامل تھے؟ جواب: غزوہ بدر میں۔